کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی. پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا. میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتاری. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات والی غنودگی مجھ پر فوراً سے چھانے لگی. اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری میڈیسن تھی تو مجھے غنودگی کیوں ہو رہی تھی. مجھ پر کیوں اتنی شدت سے نیند طاری ہونے لگی تھی کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی. لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا. درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی. اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی. اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا. میں نے کہا میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، تم وہ کھا لو. اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس ذرا سا فرق ہوا، اتنا کہ میں سو گئی. لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی. اب تو یہ روز کا معمول بن گیا. مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی. لیکن نواز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا. ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو. مجھے نواز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوجا تھا. وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے. ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے. 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی. پین کلر کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا. میں نواز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا. کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی. لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا. ان کے ساتھ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. میں نے اس سے کمر درد کی شکایت کا کہا. میرا ہاتھ ابھی بھی اپنی کمر پر تھا. میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی. میری ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی. جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی. میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہنے لگی میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے. میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی. لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی مجھے اس کی بات سن کر نواز پر شک ہونے لگا. وہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نواز پر شک کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی. پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا. میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتاری. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات والی غنودگی مجھ پر فوراً سے چھانے لگی. اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری میڈیسن تھی تو مجھے غنودگی کیوں ہو رہی تھی. مجھ پر کیوں اتنی شدت سے نیند طاری ہونے لگی تھی کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی. لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا. درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی. اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی. اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نواز کو اٹھا دیا. میں نے کہا میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، تم وہ کھا لو. اس نے مجھے ایک اور دوائی دی جسے کھا کر میرے درد میں بس ذرا سا فرق ہوا، اتنا کہ میں سو گئی. لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی. اب تو یہ روز کا معمول بن گیا. مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی. لیکن نواز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا. ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو. مجھے نواز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوجا تھا. وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے. ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے.
8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवाज से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगी। लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी वालिदा को बुला लिया। उनके साथ मैं एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत का कहा। मेरा हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। मैं 8 दिन से मुसलसल ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा मुआयना किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। मैंने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है। मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि नवाज तो रोज मुझे जल्द हामला हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं गनूदगी में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर नवाज पर शक होने लगा। वो कहने लगी कि अगर तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों रिश्ता कायम करता है, इसकी क्या वजह है। इस तरह के सवालात सुनकर मुझे नवाज पर शक